بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلم۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں ہوں راؤ مسرور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پاکستان مزدور چینل۔ میرا یہ تجزیہ یوٹیوب پر بھی آتا ہے، انسٹاگرام پر بھی آتا ہے، ٹک ٹاک پر بھی آتا ہے۔ آپ جس اینگل سے چاہیں یہ تجزیے کو سن سکتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آج پاکستان 25 کروڑ پاکستان جو سویلین آبادی ہے، جس میں سے 24 کروڑ 93 لاکھ سویلین لوگ ہیں۔ آج بحیثیت سویلین میری بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے، اور سویلین لوگ جو سمجھدار شعور رکھتے ہیں ان سب کی امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ وہ کیوں، کس ٹائپ کی امبیرسمنٹ ہے، کس ٹائپ کی شرمندگی ہے؟ کیا 24 کروڑ 93 لاکھ جو لوگ ہیں، جو سویلین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہیں، ویل اویئرڈ ہیں، ملکی معاملات سے اور فارن افیئر سے ویل اویئرڈ ہیں، کیا انہیں دم خم نہیں تھا ٹرمپ سے ملنے کا؟ کیا ہمارے آرمی چیف کو ہی ملنا چاہیے تھا؟ آج دجالی میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کے سارے ٹاؤٹس وہ بغلے بجا رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، آرمی چیف کی ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یا کیا یہ سویلین کی امبیرسمنٹ نہیں ہے؟ کیا سویلین لوگوں کی یہ سر عام بے عزتی نہیں ہے؟ کیا ہم اس قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم سب بانجھ ہو چکے ہیں؟ جیسے ہماری عدلیہ بانجھ ہو چکی ہے، اسی طرح ہماری سویلین لیڈرشپ بھی بانجھ ہو چکی ہے۔ ان میں ایک ہی مرد کلندر تھا، عمران خان، اس کو آپ لوگوں نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے۔ کسی ملک کا آرمی چیف کسی ملک کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے، ملکی معاملہ ڈسکس کرتا ہے، اس کو مختلف شعبوں میں یعنی کہ انویٹیشن دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کریں، ہمیں فیڈ بیک دیں، ہمیں سپورٹ کریں، ہماری حکومت کو پرولونگ کریں، ہمیں انڈیمنٹی دیں، ہمیں امیونٹی دیں، تاکہ ہم اس پروسیس کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ ہم امریکہ کی آشرواد اور امریکہ کے تلوے چڑھتے رہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں نے ایران اور اسرائیل کی جنگ کو ڈسکس کرنا تھا، لیکن آج اتنی مجھے آج شرمندگی ہو رہی ہے، شاید زندگی میں کبھی شرمندگی ہو۔ ٹرمپ نے ان سے کیا پوچھا ہوگا اور انہوں نے کیا کارنامے گنوائے ہوں گے؟ کیا ٹرمپ نے ان سے یہی مشورہ لیا ہوگا کہ آپ لوگ الیکشن میں کس طرح دھاندلی کرتے ہیں، ذرا وہ طریقہ مجھے بھی سمجھا جائیں تاکہ میں تیسری مرتبہ پھر امریکہ کا صدر بن جاؤں؟ ان لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں ہے کہ ٹرمپ سے جو ملاقات کرنے کے لیے چلا گیا، کیا ہمارا چلو اردلی ٹائپ وزیر اعظم تھا، چلو وہی مل لیتا تو چلو پاکستان کی عزت رہ جاتی۔ آج جتنے بھی ٹاؤٹس ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں پنپنے دے رہے ہیں، جن کا رول نہیں بنتا ہے اس حکومت کو چلانے کا، سب اس کی یعنی کہ بغلیں بجا رہے ہیں۔ یہ ٹاؤٹس میڈیا، یہ دجالی میڈیا مسلمانوں کی سویلین بالادستی سے نظریں ہٹا کر اس نیریٹو کو بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ ہماری امریکہ سے بات ہو گئی ہے۔ حافظ عاصم منیر صاحب، آپ نے قرآن پاک کو پڑھا ہوا ہے، آپ لوگ قرآن کی آیاتوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جب تم فاسق و فاجر تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ کیا آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جس کا مفہوم ہے یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن مسلمانوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے؟ آپ لوگ ان سے پنگے بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے یعنی کہ اپنی حکومت کو دبا لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کرسی کا نشہ جو ہے وہ نمرود کو بھی بہت اور فرعون کو بھی بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کرسی پر بٹھا کر ان کی چترول کروائی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ پاکستان کے مفتی حضرات علماء کرام آپ لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے کہ آپ پاکستانی عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کتنا یعنی کہ IMF کا منظور کردہ بجٹ منظور ہو گیا ہے، آپ لوگوں کو ذرا پرواہ نہیں ہے؟ آپ لوگ سویلین بالادستی کو قائم کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ آپ لوگوں کو کس لیے یعنی کہ اس ملک میں بھرتی کیا گیا تھا؟ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ لوگوں کو یعنی کہ وارننگ نہیں دی تھی کہ آپ لوگوں کا کام ملک میں انٹرفیئرنس کرنا نہیں ہے، آپ لوگ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے؟ آپ لوگ حلف بھی اٹھاتے ہیں لیکن اس حلف کی یعنی کہ خلاف ورزی بھی آپ لوگ خود کرتے ہیں۔ آج بحیثیت پاکستانی مجھے انتہائی شرمندگی ہے کہ میں یہ شرمندگی کو آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرا ٹاپک کوئی ایران اور اسرائیل کی جنگ کا تھا جو میں نے آج ویلا کرنا تھا، لیکن میں وہ ویلا کرنے سے پہلے میں اپنی شرمندگی کو منظر عام پر لانا چاہتا تھا کہ یار ہمارے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے ملک چلانے کی۔ وہ بلاول بھٹو زرداری بھی تلوے چاڑھ رہا ہے اور یہ نون لیگ والے کی لیڈرشپ بھی تلوے چاڑھ رہی ہے۔ آرمی چیف نے امریکہ میں کھڑے ہو کر سویلین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی کتا وفادار ہے، وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے۔ یعنی کہ عمران خان نے تو صرف لیلا ہی کہا تھا موجودہ پرائم منسٹر کو، اور اس نے کتا تک پکار دیا، اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ اور پٹواری سوئے رہے
ان لوگوں کو ذرا شرم و حیا نہیں آئی کہ فوری طور پر سٹیپ ڈاؤن کریں اور اس حکومت کو یعنی کہ چلتا کریں اور ملک میں ایک شفاف اور شفاف الیکشن کی طرف جائیں. آپ لوگ کب یعنی کہ کام سر انجام دو گے؟ آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہیں، لیکن پاکستان کی قوم، پاکستان کے غیور لوگ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، امریکہ کو گارنٹی دے دی ہے کہ ہم ایران کے معاملے میں آپ کی سپورٹ کریں گے، تو یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. ہم ایران کی سپورٹ کریں گے. پاکستان کا ہر سویلین جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، کالا کالا رسول اللہ پڑھا ہے، مسلک سے بالا تر ہو کر ہم ایران کی سپورٹ کریں گے. کیوں کہ اسرائیل نے جب فلسطینیوں کا قتل عام کیا، 70-80 ہزار معصوم بچوں کی انہوں نے جانیں لی، ان کی یعنی کہ نسل کشی کی، آپ لوگ اس وقت سوئے ہوئے تھے. آج آپ امریکہ کی آشیرواد لینے کے لیے امریکہ یا یہودیوں کو جیسا لباس پہن کر اور انگریزی بول کر آپ پر یعنی کہ وہ سپرمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ہمیں آپ لوگوں کی کسی بات پہ کوئی یعنی کہ آپ شک ہی نہیں رہا کہ آپ لوگ سب امریکہ کے پالتو ہو، اور امریکہ کے کہنے پر آپ لوگ پاکستان میں حکومتیں تبدیل بھی کرتے ہو، حکومتیں بنواتے بھی ہو. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی غرق کرے گا. جس کہتے ہیں جب گدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے. آپ لوگ اب شہر کی طرف دوڑ رہے ہو اور آپ لوگوں کی موت اب آخری آنے والی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان میں خلافت کا نظام ان قریب بہت جلد آنے والا ہے، اور خلافت کے نظام میں ہی پاکستان کی سربلندی ہے. میں پاکستان کے تمام علماء کرام اور مفتی حضرات سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ لوگ خلافت راشدہ کا نیریٹو بلڈ اپ کریں، عوام کو اویئرنیس دیں کہ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، وہ صرف اسلامی اصولوں کے مطابق لے گا. تھوڑی بہت غیرت ہم افغانستان سے ہی لے لیں. وہاں کا پرائم منسٹر، وہاں کے وزراء پروٹوکول پراڈو گاڑیوں میں بیگو ڈالوں میں نہیں گھومتے، وہ عام موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں. وہ اپنا ریونیو عوام کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کر رہے ہیں. وہاں کوئی ایسا ریپ کا کیس یا کوئی ایسا کرائم رپورٹ ہوا آج تک انٹرنیشنل میڈیا میں؟ کیوں؟ وہ کالا کالا رسول اللہ پر سادگی اختیار کرتے ہوئے، اختیاری فخر اختیار کرتے ہوئے ملک کو چلا رہے ہیں، اور ملک خوشحالی سے چل رہا ہے. ان کی معاشی گروتھ بھی ہو رہی ہے، ان کا ملک ترقی بھی کرے گا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور خلافت کا نظام قائم و دائم ہے. کیا تھوڑا بہت ہم ان سے شرم و حیا نہیں لے سکتے؟ تو میں تمام پاکستان کے سویلین لوگوں سے میں مطالبہ کرتا ہوں، آپ لوگ تیار ہو جاؤ. اب یہ جنگ بندی، یہ سب بندی نہیں ہو رہی ہے، اور اپنے اللہ سے سب پکی سچی توبہ کر لو، اپنی نمازوں کی طرف واپس لوٹ آؤ، اور 100% ہم نمازی پڑھنے والے بن جائیں، اپنے اللہ سے دوستی قائم کر لو. ورنہ اللہ رب العزت ہمیں غیروں سے اسی طرح چتوائے گا جس طرح ہماری ملٹری لیڈرشپ اور ہماری یہ سویلین لیڈرشپ جو امریکہ کے گھٹنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جو امریکہ کی آشیرواد لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. تو آج کا دن میں پاکستان میں یوم سیاہ کے دن کے طور پر یاد رکھوں گا کہ ہمارے یعنی کہ ملک کا کوئی وزیر اعظم اس قابل نہیں تھا، کوئی اسٹیٹس مین ایسا نہیں تھا جو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ جا کے بات کر سکتا. ہمارے ملک کا آرمی چیف جا کے یہ معاملہ ڈسکس کرے گا؟ کیا کسی اور ملک کا آرمی چیف یہ معاملہ ڈسکس کرتا ہے؟ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں ان کو سرخاب کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، کیوں ہی ہم یعنی کہ آواز اٹھاتے حق اور سچ کی؟ کب اٹھائیں گے؟ حسینیت کا جو نیریٹو کب بلڈ کریں گے؟ حسینیت کا نیریٹو اس وقت بلڈ ہوگا جب ہم اپنی جانوں کے نذرانے ہم سامنے پیش کریں گے، تب جا کے آزادی ہمیں ملے گی. ورنہ ہم اسی طرح محکوم رہیں گے اور غلام بن کے زندگی گزارتے رہیں گے. پاکستان کی عوام کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان تک قیامت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.